ونحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا عنوان سامعین، حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم کو ایک پیغام دیا، سورہ اعراف آیت 128 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کا آیت کا ترجمہ پڑھ کے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔ اچھا، اس میں نے سمجھانا تھوڑا جو میں سمجھاؤں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ جو میں سمجھ سکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی قوم نے کہا کہ تمہارے آنے سے، اس کا آگے بھی بیان ہے اگلی آیت میں، کہ تمہارے آنے سے بھی ہمیں فرق نہیں پڑا، اے موسیٰ تو آیا، پھر بھی ہمارے تو حالات ویسی ہیں، فرعون اس کے جو کارندے ہیں وہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، تیرے آنے سے تو ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑا، ہم تو آج بھی غلام ہیں اور آج بھی ہم وہی مشکلات اور جو ہیں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر ان کو جو سکھایا وہ اللہ سے ہی سیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ خدا سے مدد مانگو۔ حضرت موسیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا آؤ احتجاج کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، یا آؤ فیرو جو تھا، فرعون تھا اس وقت جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس پہ چڑھ جاؤ، ہتھیار وغیرہ اٹھاؤ، یا ویسی احتجاج کر کے جلسہ جلوس نکالو، یا جیسے آج کل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے قوم کی کیا تربیت کی؟ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کی یہ تربیت کی کہ ان سے پہلے یہ کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم میں کیا ہوتا ہے؟ ثابت قدم میں یہ کہ صبر و تحمل کرو، برداشت کرو، جیسے تم پہلے کر رہے تھے ایسے ہی کرتے رہو اور مزید کرو، اور اپنے جو قول و قرار ہے جو تم کر رہے ہو اللہ سے، اس پہ ثابت قدم رہو، اس پہ ڈٹے رہو، اس سے ہٹنا نہیں، اپنے موقف سے پیچھے مت ہٹو، مایوس نہ ہونا، مطلب اس پہ ثابت قدم رہو اور خدا سے ہی مانگو۔ حضرت موسیٰ نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا زمین تو خدا کی ہے، یعنی اس میں تو حضرت موسیٰ نے صرف یہ ہے کہ زمین کا لفظ کیا، اس سے مراد ہم بھی یہ اکثر زمین، آسمان، یہ سب کچھ اللہ کا ہی تو ہے، یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے، یعنی فرعون نہیں مانتا نا خدا کو، ویسے تو خدا کا وہ بندہ ہے، مخلوق ہے، تو وہ اپنے مخلوق بندوں میں سے جسے چاہتا ہے مالک بناتا ہے، اس دنیا میں قرآن بنا دیتا ہے، ایک عہدہ اختیار دے دیتا ہے، رتبہ دے دیتا ہے، تو وہ اللہ کے اختیار میں۔ تو تم اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مانگو کہ اس کو ہدایت دے، یا اس کو جو ہے اس کا معاملہ کرے، تم اس سے مانگو، نہ کہ خود ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور چڑھ دوڑو۔ اور سیکنڈ، ثابت قدم رہو، اپنے قول و قرار میں ثابت قدم رہو، اور اس سے ہم یہ بھی عکس کر سکتے ہیں کہ خود کی بھی اصلاح کرو، یہ نہیں کہ خود آپ پراپر صحیح مسلمان یا ہدایت یافتہ ہوئے نہیں اور جو کافر بیٹھا ہوا ہے اس کو چل پڑو، اپنے گریبانوں میں بھی جھانکو کہ آپ کتنے پانی میں ہو، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھلا تو یعنی ڈرنے والوں کا، یعنی جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، خوف کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے، میدان حشر میں ہمارا کیا ہوگا، ان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے اور ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ کہیں ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے، ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، کہیں ہم سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جن کے دماغ دل میں ہر وقت یہی بات ہوگی تو بھلا تو انہیں کا ہوگا۔ تو تم ثابت قدم رہو اور خدا سے مانگو، کیونکہ یہ سب کچھ اس رب العزت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ مالک رازق خالق ہمارا وہ ہے، ہم سب کا۔ اگر فرعون کو نہیں پتا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا، تو پھر ہمیں تو کم سے کم خدا سے مانگنا چاہیے۔ ہم کیوں ایک دوسرے کو سر آپ آئے ہیں تو آپ کے آنے سے بھی ہمیں کوئی فرق تو نہیں پڑا، تو اس کی ہمیں یہ تربیت ملتی ہے۔ ہم اس سے قرآن کی آیت سے یہ عکس کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، ڈنڈے چھوٹے اٹھا کے دھرنے جلوس وہ ٹھیک ہے، ظالم کے سامنے حق ضرور بولیں، لیکن چڑھائی کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کریں، پہلے صبر و تحمل کریں، خدا سے مانگیں، اس میں خدا سے مدد مانگیں، دعا کریں، عاجزی اختیار کریں، صبر کریں۔ مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، لیکن
حکم یہی ہے کہ اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ پھر دوسری آیت 129 میں وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہی اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وہی جو میں پہلے کہا تھا کہ آگے آئے گا کہ وہ بولیں گے کہ آپ کے آنے سے بھی کیا فرق پڑا۔ تو پھر اس پہ حضرت موسیٰ نے ان سے ڈائریکٹ ہو کے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ قریب ہے کہ ان قریب، اس کا جب ٹائم پورا ہو جائے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھا ہوا ہے تو اس کو ہلاک کر دے گا اللہ جب چاہے گا، اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ تم بڑے کر رہے ہو نا کہ میں یہ ہمارے رسول، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں اختیار دے دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، پھر تمہارے پہ چیک اینڈ بیلنس کرے گا۔ ابھی فرعون پہ چل رہا ہے نا، پھر تم پہ کرے گا، تو تم اس کے لیے تیار ہو؟ ابھی تو پھر تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تم دوسری طرف ہو، جب تم اس سائڈ پہ آ جاؤ گے جہاں پہ فرعون آج بیٹھا ہے پھر کیا کرو گے؟ پھر وہی چیز اللہ تم سے دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ ابھی وہ اللہ اس کو آزما رہا ہے، پھر وہ تمہیں آزمائے گا، اور پھر وہ سب سے سخت مرحلہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہیں محسوس نہ ہو، لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوگا اور اس پہ تمہارا پکا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں دین سکھاتا ہے کہ بعض اوقات انسان بہت جلد بازی کر جاتا ہے اور صبر و تحمل سے کام نہیں لیتا، تو اس کے لیے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ جو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے، صبر و تحمل کا حکم اسی لیے کہ صبر سے کام لو، وقت آنے پر ہر چیز صحیح ہو جائے گی، ایسے کہتے ہیں نا، تو وہ ہے یہ سیکھا اس سے اور سمجھا۔ باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے جو صحیح اس کی سمجھ ہے، لیکن جو میں سمجھ سکا، جو اللہ نے مجھے سمجھایا، میں سمجھ سکا، جو میں نے گین کیا، میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کر دوں ان 2 آیت سے۔ اور اس میں نے یہی سیکھا کہ ہمیں خدا سے رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ جلسے جلوس، اور یہ دین اور پیغمبر اور اللہ کی تعلیمات ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ اس رب سے مانگو جس کے اختیار میں، اس کے ہاتھ میں سب ہے، نہ کہ خود اپنے ہاتھ میں چیزیں لو اور دھرنا جلوس یہ وہ۔ میں وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ظالم کے خلاف نہ بولیں، وہ خلاف بولیں گے مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈنڈے سوٹے اٹھا کے چل پڑے اور اپنے گربانوں میں دیکھنا ہی چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر آس پاس کے لوگوں کی کرنی ہے، پھر آگے بہت سے معاملات۔ ہم وہ کچھ بھی نہیں کرتے اور ڈنڈے سوٹے اٹھا کے چل پڑتے ہیں، نہ خود کو کوئی اخلاقی کردار ہوتا ہے ہمارا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ہم کس طرح سے ظالم کے خلاف کھڑے؟ اس لیے پھر ہم ٹھوکرے کھاتے ہیں، پھر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے خدا سے مدد مانگو، اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، کہ بھئی یا تو اس کو ہدایت دے دے یا پھر اس کو ہٹا دے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں یہ سب کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔